मैं पास्टर फुआद उर्दू सोहार चर्च को और अपने तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम एक दफ़ा फिर बाहम मिलकर खुदावंद के कलाम की अजीम सच्चाइयों की तरफ कदम बढ़ाएं और अपने खुदावंद यीशु नासरी में पैवस्ता होते चले जाएं। आमीन। अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आज के दिन आप मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन 17वां बाब। अगरचे कि आप जानते हैं कि हम पहले भी इसी चैप्टर के ऊपर अपने 2 सर्मन्स कंडक्ट कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हम चंद एक अगली आयत पर गौर करेंगे। पहला सलातीन उसका 17वां बाब और उसकी 8 आयत से लेकर 16 आयत तक, इन आयत पर आज हम गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदावंद का कलाम आज मुझसे और आपसे क्या फरमाता है। हम 8वीं आयत से पाक कलाम का मुतालिया करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ, उस पर मतलब एलिया पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपेत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा कि जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं। ये इस आयत से ये पता चलता है कि उस बेवा ने ये पहचान लिया कि ये शख्स जो है ये यहूदी है और इब्रानियों के खुदा को मानने वाला है, यहोवा को मानने वाला, इसलिए उसको उसी के खुदा का वास्ता दे के बात करती है। सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं 2-1 लकड़ियां चुन रही, 2-1 से मतलब चंद लकड़ियां चुन रही हूं, ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। ये इसका फ्यूचर प्लान है। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मीना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। 16वीं आयत, और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों की तरफ कदम बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार करें। हालेलुया जीसस। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदावंद, हम अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने दिल को आपके मज़बा पे लाते हैं। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद, अपने कलाम के वसीला से तमाम जानों को जो इस आवाज को सुनती है, बड़ी तकवीत दीजिए, जोर दीजिए, ईमान की मजबूती, कुव्वत और जोर में आगे बढ़ने का फजल बख्शिए। अपने बच्चों को छुइए और ब्लेस कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, जब हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी पहला सलातीन उसके 17वें बाब की ही चंद एक आयत पर गौर किया। हमने देखा कि किस तरह से खुदावंद ने जलाद में से अपने बंदा एलिया को उठा खड़ा किया और अपनी गवाही के लिए उसको हाकिम वक्त के सामने लाया। एलिया ने बड़ी दलेरी से, जो खुदावंद के जोर से भरा हुआ था, हाकिम वक्त अखिए बादशाह के हुजूर में खड़े होके खुदावंद का मैसेज, खुदावंद का कलाम उस तक पहुंचाया। हमने इस बात पर भी गौर किया कि किस तरह से खुदावंद ने एलिया को अपना पैगाम पहुंचाया और वो खुदा का बंदा, मर्दे खुदा, वफादार
سے تابعداری سے خداوند کے حکموں پر عمل کرتا رہا اور اس کی تعمیل کرتا رہا اور وفاداری سے جیسے جیسے انسٹرکشنز ہدایات اس کو خداوند سے ملتی رہی وہ ویسے ویسے کرتا رہا. خداوند نے کہا کہ بادشاہ کے پاس پیغام لے کے جا تو وہ پیغام لے کے چلا گیا. خداوند نے کہا کہ اب یہاں سے موو کر جا اور قریت کے نالے پر جا کے ڈیرے ڈال تو وہ وہاں چلا گیا. ہم جب 8ویں آیت سے 16ویں آیت اس پیسج کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر اب خداوند ایلیا کو یہ حکم دیتا ہے کہ اب قریت کے نالے کو چھوڑ اور آگے بڑھ, میں نے تیرے لیے انتظام کر رکھا ہے. اور جب ہم اس پیسج کو پڑھتے ہیں تو چند ایک ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایلیا کی اس بیوہ سے ملاقات اور وہاں پر خداوند کی قدرت اور خداوند کا جلال ظاہر ہوا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان آیات پر غور کیجئے, اس پیسج پر غور کیجئے اور وہ 3 نقطے, وہ 3 پوائنٹس جو میرے سامنے ہیں میں آج آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ فقط انہی 3 نقطوں پہ غور مت کیجئے گا, فقط انہی 3 نقطوں پر تکیہ مت کیجئے گا. خود سے بھی آپ اس پیسج کو, اس چیپٹر کو پڑھیے اور پھر دیکھیے خداوند کس طرح سے دل کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے. 3 پوائنٹس جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پیسج کو لے کے. سب سے پہلا پوائنٹ ویڈو, بیوہ. دوسرا پوائنٹ ورڈ, کلام, کلام خدا. اور تیسرا پوائنٹ ونڈر, معجزہ, میریکل, خداوند کی قدرت جو یہاں پر ظاہر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے, ویڈو, بیوہ. ہم جب 8ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہماری ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوتی ہے جو غیر قوم کی تھی. یہ یہودی نہیں تھی, یہ غیر قوم سے تعلق رکھتی تھی اور خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ بیوہ تھی. ہم اس عورت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے. یہ ایک ایسی خاتون تھی جو کہ غیر قوم کی تھی, غیر مذہب اور غیر عقیدے سے تعلق رکھتی اور غیر خداؤں کو ماننے والی تھی. یہ بت پرست قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سارپت کی رہنے والی تھی اور سارپت سور اور سیدا کے نزدیک کا علاقہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جیزبل جو اخیب کی بیوی تھی, جیزبل کا باپ اس علاقے پہ حکمران تھا, اس کا اقتدار تھا, اس کی حکومت ان علاقوں پر تھی. اور خداوند نے ایلیا کو حکم دیا کہ تو سارپت کو چلا جا, وہاں پر میں نے تیرے لیے انتظامات کر رکھے ہیں. جب ہماری ملاقات اس بیوہ سے ہوتی, اس خاتون سے ہوتی, she was a single mother. یہ تنہا اکیلی اپنے گھر کا نظام چلانے والی تھی, اپنے بیٹے کو پال رہی تھی. اس کا شوہر کیا کرتا تھا, وہ کب مرا ہم نہیں جانتے, لیکن ہماری جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ عورت بیوہ ہے. She was a single mother اور یہ خود سے اپنے گھر, اپنی فیملی کا نظام چلانے والی خاتون ہے. لیکن اب جس صورتحال میں, جس کنڈیشن میں ہماری ملاقات اس خاتون سے ہوتی ہے, she is very upset. یہ مایوس تھی, یہ نا امیدی تھی, جس کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا. اس خاتون نے اچھی طرح یہ جان لیا اور یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ جن صورتحال سے دو چار ہے, یہ جس کنڈیشن میں سے گزر رہی ہے, اب نہ تو اس کی قوم کے لوگ اور نہ اس کے خدا اور نہ اس کا عقیدہ ان حالات میں سے اس کو نکالنے کی قوت اور قدرت رکھتے ہیں. She was totally depressed and she was hopeless lady. یہ مایوس تھی, یہ نا امید تھی, یہ خوف زدہ تھی اور اس نے اپنا مستقبل پلان کیا ہوا ہے. جب ہم 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نے اپنا فیوچر پلان کیا تھا اور اپنا فیوچر یہ شیئر کرتی ہے ایلیا سے. ہمارے پاس مٹھی بھر آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے, میں تو یہ پکانے لگی ہوں تاکہ اس کو کھا کے میں اور میرا بیٹا مر جائے. That is end. یہ اس خاتون نے اپنا فیوچر پلان کر رکھا تھا. لیکن ایک دن اس خاتون کے اوپر فضل ہوا کہ اس کی ملاقات عبرانیوں کے خدا سے ہو گئی. ارے جب اس کی ملاقات عبرانیوں کے خدا سے ہو گئی تو تب اس نے جانا کہ اگرچہ اس کے عقیدے کے لوگ, اگرچہ اس کے مذہب کے لوگ, اگرچہ اس کی سوسائٹی کے لوگ, اگرچہ اس کے خدا سنگل مدرس کو, بیواؤں کی فکر نہیں کرتے, پرواہ نہیں کرتے, لیکن دنیا میں ایک خدا ایسا بھی ہے جو عبرانیوں کا خدا, ارے جو یہوہ یری ہے, جو نہ صرف یتیموں بلکہ بیواؤں کی بھی فکر کرتا, ان سے پیار کرتا. He loves the single mothers. ارے وہ ایسی عورتیں جو تنہا اپنے خاندان کا نظام چلاتی, اپنے
کلام یہ کہتا ہے کہ میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا داد رس ہوں۔ ارے یہ جان چکی تھی کہ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تم اپنی سرزمین میں کسی بیوہ کو دکھ نہ دینا، رنجیدہ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی فریاد میرے کانوں تک پہنچے اور میرا غضب تم پہ بھڑکے۔ یہ جانتی تھی کہ کلام خدا یہ فرماتا ہے کہ بیواؤں کو عزت دو، ان کی رسپیکٹ کرو، ان کو آنر دو۔ یہ جان چکی تھی کہ اس روئے زمین پر ایک ایسا زندہ خدا ہے who loves single mothers، ارے جو بیواؤں کو، سنگل مدرز کو بے حد پیار کرتا ہے۔ اور جب اس کی ملاقات یہوہ سے ہوئی تو نہ صرف خداوند نے اس کو بلیس کیا بلکہ خداوند نے اس کو وسیلہ بنا کر اپنے بندہ ایلیا کے لیے استعمال بھی کیا۔ This is the God۔ ارے خداوند نے اس کو ایک وسیلہ بنا کر اپنے بندہ کے لیے استعمال کیا۔ یہ بیوہ تھی، یہ مایوس تھی، نا امید تھی، اس کو اپنا فیوچر ڈارک نظر آتا تھا، لیکن جس دن اس کی ملاقات یہوہ سے ہو گئی، ارے اس دن حالات بدل گئے، سوچ بدل گئی، خیالات بدل گئے، بلکہ دوسروں کے لیے یہ باعث وسیلہ ٹھہری۔ آمین۔ پہلی بات ویڈو، دوسری بات ورڈ۔ ہم جب خدا کے بندہ ایلیا سے ملتے ہیں، ہاؤ اوبیڈینٹ، یہ بندہ وفاداری سے خداوند کے کلام پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خداوند نے کلام کیا کہ یہ میسج تمہیں حاکم وقت تک، اخیب بادشاہ تک پہنچانا ہے۔ یہ شخص دلیری سے اٹھا اور حاکم وقت کے دربار میں کھڑا ہو کے اس میسج کو کنڈکٹ کیا۔ خداوند نے پھر ایلیا سے کلام کیا کہ تیرے لیے مناسب ہے کہ تو اس سرزمین کو چھوڑے، اس گاؤں کو چھوڑے، اس علاقے کو چھوڑے اور قریت کے نالے پر چلا جا، وہاں پر میں نے تیرے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ ایلیا نے خداوند کی آواز کو سنا اور بڑی تابعداری سے، وفاداری سے خداوند کے کلام پر، ورڈ آف گاڈ پر عمل کرتا ہوا قریت کے نالے پر جا کے ڈیرے ڈالے، اور وہاں پر اس نے خداوند کی قدرت، خداوند کے جلال کو دیکھا۔ اگر ایلیا خداوند کے کلام کی تابعداری نہ کرتا تو یہ خداوند کے جلال کو نہ دیکھتا۔ اگر ایلیا قریت کے نالے پر جا کر تابعداری سے اپنے ڈیرے نہ جماتا تو یہ کبھی بھی کووں کو روٹی اور گوشت لاتے ہوئے نہ دیکھتا۔ اس کا مطلب ہر معجزے کے پیچھے تابعداری ضروری ہے۔ جہاں پر خداوند کے کلام پر تابعداری کی جاتی ہے، ارے وہ لوگ خداوند کی قدرت اور خداوند کے جلال کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو خداوند کے کلام پر زندگی گزارتے ہیں وہ اپنی زندگی میں خداوند کے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ He was very obedient person۔ خداوند کے کلام پر، ورڈ آف گاڈ پر تابعداری سے، وفاداری سے ایلیا عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری بات غور کیجئے، یہی ایلیا ہمیں 18ویں چیپٹر میں کوہ کرمل پہ کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے، پہاڑ پر، ماؤنٹین، اٹس اے ہائی پلیس۔ 18ویں چیپٹر میں یہ کوہ کرمل پہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن 17ویں باب میں، 17 چیپٹر میں یہ ہمیں قریت کے نالے پر جو کہ وادی میں تھا، یہ وہاں پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خداوند کا سٹائل ہی ایسا ہے، اس سے پہلے کہ خداوند اپنے کسی بندہ کو دنیا کے سامنے منظر عام پر لائے یا اونچائیوں پر لے کے جائے، خداوند اس سے پہلے اپنے بندوں کو وادیوں میں سے گزارتا ہے۔ ارے خداوند کے وہ لوگ جن کی زندگی میں خداوند کے زبردست مشن ہے، اس سے پہلے کہ خداوند انہیں منظر عام پر لائے، ارے وہ تنہائی میں خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کیونکہ وہ جو تنہائی میں خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں خداوند انہیں وہاں پر تیار کرتا ہے۔ لک ایٹ دا الائجا، ارے ایلیا سے ملیے اس سے پہلے کہ یہ ہمیں کوہ کرمل پر دکھائی دے، خداوند کی قدرت، خداوند کا جلال اس کے وسیلہ سے ظاہر ہوتا ہوا دکھائی دے۔ He was all alone، ارے یہ وادیوں میں اکیلا خداوند کے ساتھ وقت گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ Everything was fine۔ خداوند کے کلام کے موافق خداوند کا بندہ، یہ مرد خدا قریت کے نالے پر بیٹھا، سب کچھ صحیح تھا، گوشت بھی مل رہا ہے، روٹی بھی مل رہی ہے، پانی بھی وہاں پر میسر تھا۔ اس دور میں
ہر عام بندہ ہر روز گوشت نہیں کھا سکتا تھا. عید و تہواروں پہ یا جب قربانیوں کا موقع ہوتا یہ تبھی گوشت کی سیلیبریشن کی جاتی تھی. اگر گوشت ہر روز دسترخوان پر ملتا تو وہ بادشاہوں کے دسترخوان ہوا کرتے تھے. ہر عام بندہ ڈیلی گوشت نہیں کھا سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا تھا. اور یہاں پر خداوند اپنے بندہ کو ہر روز صبح شام گوشت اور روٹی پون کے کھائی جا. ارے ہر روز خداوند اپنے بندہ کو, ایلیا کو, مرد خدا کو اس شاہی خوراک سے آسودہ کرا. خداوند نے ایلیا کا کوئی معمولی انتظام نہیں کیا ہوا تھا. It was the best arrangement. ارے اپنے وقت کے حساب سے this is the best arrangement. کیونکہ اس طرح کا کھانا ہر وقت, وہ دسترخوان جو گوشت سے بھرا ہوا نظر آئے, یہ بادشاہوں کے دسترخوان ایسے ہوتے تھے. اور خداوند نے اس کو ایز اے پرنس ڈیل کیا ہوا تھا. خداوند صبح اور شام ایلیا کو گوشت اور روٹی مہیا کرا. لائف از ویری ہیپی. پانی بھی میسر ہے, ٹھنڈا اور میٹھا پانی. گوشت بھی میسر ہے, روٹی بھی میسر ہے. ایلیا کے مطابق ایوریتھنگ از فائن, لائف بڑی سموتھ جا رہی ہے. لیکن پھر ایک دن دیکھتے دیکھتے کوریت کا نالا بھی سوکھ گیا. اگر کوریت کا نالا نہ سوکھتا تو ایلیا کبھی بھی یہاں سے موو نہ کرتا. خداوند یہ چاہتا تھا کہ میرا بندہ ایک ہی جگہ پر سٹک نہ رہے بلکہ لائف میں موو آن ہو, آگے بڑھے. چونکہ خداوند چاہتا تھا کہ ایلیا آگے بڑھے, اس لیے خداوند نے کوریت کے اس نالے کو سوکھنے دیا. اور بعض دفعہ ایمانداروں کی زندگی میں بھی خداوند ایسے ہی کام کرتا ہے. جب خداوند کے لوگ اپنی لائف میں ایک ہی جگہ سٹک ہو جاتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ this is fine, ارے یہی بہتر ہے, تو خداوند بعض اوقات کوریت کے نالوں کو سوکھنے دیتا ہے. کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ اب اس جگہ کو چھوڑ کر میرے لوگ آگے بڑھیں تاکہ میری قدرت اور میرے جلال کو ظاہر کر سکے, میری قدرت اور میرے جلال کو اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں. خداوند چاہتا تھا کہ ایلیا آگے بڑھے. ایلیا بڑی وفاداری سے خداوند کے کلام پر عمل کرتا ہوا نظر آیا. خداوند نے ہمیشہ رائٹ ٹائم پہ ضرورت کے وقت کلام کیا. بادشاہ کے حضور میں جب خداوند نے کلام کیا, اس سے پہلے خداوند کب ایلیا سے بات کرتا تھا کب نہیں کرتا we don't know. لیکن جب پیغام کی ضرورت تھی خداوند نے ایلیا کو کھڑا کیا, اس کو پیغام دیا, اس نے جا کے میسج کو ڈیلیور کر دیا. اس کے بعد جب حالات بگڑ سکتے تھے خداوند نے پھر ایلیا سے کلام کیا کہ ایلیا اس جگہ کو چھوڑ کے کوریت کے نالے پر چلا جائے. کوریت کے نالے پہ ایلیا بڑی اچھی لائف گزار رہا ہے. نو ورڈ آف گاڈ, خداوند کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا. لیکن جیسے ہی کوریت کا نالا سوکھتا جاتا تھا خداوند نے پھر کلام کیا. ایوری ٹائم جب جب ضرورت پیش آئی خداوند نے اپنے بندہ سے کلام کیا تاکہ یہ خداوند کے کلام پر عمل کرے اور آگے بڑھتا جائے. غور کیجئے اس بات پر. خداوند نے سے بتایا کہ سارپت کو چلا جا, وہاں پر میں نے تیرے لیے انتظام کر رکھا ہے. ایک بیوہ جو ہے وہ تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گی. ایلیا جب اپنے دل میں سوچتا تو ہوگا, اس نے اظہار خیال نہیں کیا, لیکن اس کے ذہن میں سوچ تو آئی ہوگی کہ خداوند مجھے بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس کیوں نہیں بھیج رہا ہے, غیر قوم والوں کے پاس کیوں بھیج رہا ہے, اور اگر بھیج بھی رہا ہے تو ایک بیوہ کے پاس. ارے اس کا تو اپنا نظام بڑی مشکل سے چلتا ہوگا, تو وہ مجھے کیسے پال سکتی ہے, وہ میری ضرورتوں کو کیسے پورا کر سکتی ہے. یہ کویسچنز اس کے مائنڈ میں ضرور آئے ہوں گے, لیکن اس نے کبھی بھی اظہار خیال نہیں کیا, بلکہ جو میسج اس نے خداوند سے رسید کیا ایلیا اس پر عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ بیوہ جو کہ خود بھی ایک نیڈی پرسن تھی, ارے وہ خود اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی. She was a needy person, وہ ضرورت مند خاتون تھی. اور ایلیا ایوی ضرورت مند بندہ, اس کی بھی ضرورتیں پوری ہونے والی تھی, اس خاتون کی بھی ضرورتیں پوری ہونے والی تھی. یہ دونوں ہی اپنی اپنی لائف میں نیڈی پرسنز تھے, اور خداوند نے ان دونوں کو ملا دیا. خداوند کا نظام ہی کچھ ایسا ہے, ارے خداوند کا انداز ہی کچھ ایسا ہے. You are a blessed person. خداوند نے آپ کو anoint کیا, bless کیا. ابھی چونکہ خداوند نے آپ کو نعمتوں اور برکتوں, روحانی نعمتوں سے بھرپور کیا, تو خداوند آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگوں کو لائے گا
जिन्हें आपकी काउंसलिंग की जरूरत होगी, जिन्हें आपसे कलाम खुदा की जरूरत होगी, जिन्हें आपसे मौजूद की तवक्कुआत होगी। और जब वो लोग आपके वसीला से रूहानी तौर पर मजबूत होंगे, बरकत पाएंगे, तो फिर खुदावंद उन्हीं लोगों को आपकी दुनियावी जरूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल करेगा, बतौर वसीला बनाकर खड़ा करेगा। दैट इज द स्टाइल ऑफ गॉड। अरे खुदावंद बाज़ ऐसे ही जिंदगियों में वसीले बनाता और खुदावंद बाज़ ऐसे ही काम करता है। ये खातून जो बेवा थी, ये मायूस थी, नाउम्मीद थी, तारीकियों में थी, अरे इसको काउंसलिंग की जरूरत थी, इसको फेलोशिप की जरूरत थी, इसको एनकरेजमेंट की जरूरत थी, इसके ईमान को मजबूती देने के लिए कोई चाहिए था। खुदावंद ने एलिया को इसके पास भेजा। एलिया की काउंसलिंग ने, एलिया के मैसेज ने इस खातून को मजबूत किया। एलिया ने इसके अंदर ईमान की रूह को फूंका, और जब इसने उस ईमान को रिसीव करते हुए ईमान से कदम बढ़ाया, तो न सिर्फ एलिया को बरकत मिली, इस खातून ने भी बरकत पाई। ये एक दूसरे की फेलोशिप से बाबरकत साबित हुए। दे आर ब्लेस्ड। बाज़ दफा खुदावंद जिंदगियों में ऐसे काम करता है। खुदावंद जरूरतमंद लोगों को आपसे मिलाता है, ताकि आपसे मिलकर उनकी जरूरत पूरी हो सके, और फिर बाद में उनके वसीला से आपकी जरूरतों को भी पूरा करता है। दिस इज द बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ गॉड। खुदावंद एलिया को सारपत तक ले गया। कोई 80 से 90 मील का ये फासला होगा, तो एलिया को बेचारे को ना साइकिल थे ना मोटरसाइकिल, पैदल ही ट्रेवल करता हुआ ये वहां तक पहुंचा। लेकिन इसने खुदावंद के कलाम पर ईमान रखा, और जब खुदावंद के कलाम पे खड़ा हुआ तो खुदावंद की कुदरत, खुदावंद के जलाल को देखा। यहां पे लिखा हुआ है, हर रोज उस मटके में आटा भी आता और हर रोज कुप्पी में तेल भी आता। हर रोज खुदावंद इनकी जरूरतों को पूरा करता जाता था। पहली बात विडो, दूसरी बात वर्ड, तीसरी और आखिरी बात वॉन्डर। गौर कीजिएगा इस बात पर। ये खातून रोज सुबह उठती थी, रोज मटके में से आटा निकलता, रोज कुप्पी में से तेल निकलता, रोज ये खाना बनाते, एलिया भी खाता, ये खातून भी खाती, इसका बेटा भी खाता, और ये रूटीन थी, ये मामूल की बात थी। इसका मतलब कि हर रोज खुदावंद अपनी कुदरत, खुदावंद अपना जलाल इनकी जिंदगियों में जाहिर कर रहा था। एवरी डे इज अ मिरेकल। हर रोज खुदावंद का मौजज़ा हो रहा था। हर रोज ये खुदावंद के वंडर्स को, खुदावंद की कुदरत को, खुदावंद के जलाल को अपने घर में देखती थी। लेकिन उसके बावजूद, हर रोज मटके में आटा देखने के बावजूद, हर रोज कुप्पी में तेल लेने के बावजूद, देयर इज नो थैंक्स गिविंग। इस खातून ने कहीं पर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं की। अरे कहीं पर भी ये खुदावंद के आगे झुकती हुई दिखाई नहीं देती, कहीं पर भी ये शुक्रगुजारियां करती हुई नजर नहीं आती। ये हर रोज ब्लेसिंग्स ले रही थी और हर रोज उसी ब्लेसिंग में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, बट देयर इज नो थैंक्स गिविंग। आज भी बथेरे खुदावंद के ऐसे ही लोग हैं, अरे जो खुदावंद से हर रोज नेमतें और बरकतें तो हासिल करते हैं, लेकिन वो खुदावंद के हुजूर में झुकना मुनासिब नहीं समझते। उन्हें शायद ये लगता है कि ये उनकी अपने किसी खूबी, अपने किसी टैलेंट की वजह से है, और इसी गलत फहमी का शिकार होते हुए ये भूल जाते कि ये तो खुदावंद का फजल है। क्योंकि बाज़ दफा आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके वसीला से खुदावंद आपके ऊपर भी अपने आसमान को खोलता, जिनके वसीला से खुदावंद आपके लिए दरवाजों को खोल देता है। ये खातून भी एलिया जैसे मर्द खुदा की फेलोशिप में थी, और देखिए खुदावंद के लोगों की फेलोशिप में होने से क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। ये तो मरना चाहती थी, इसने अपना फ्यूचर डिसाइड किया हुआ था कि हम सुसाइड कर लेंगे, मैं और मेरा बेटा हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन अब जिंदगी खुशहाल है। अरे फेलोशिप में आने से खौफ जाता रहा, मुस्तकबिल का खौफ, फाइनेंस का खौफ, लाइफ का खौफ, अरे हर तरह का खौफ इनके घर से, इनकी जिंदगी से चला गया। जिंदगी खुशहाल हो गई। वो जो नाउमीदी में जिंदगी गुजारते थे,
تھے, شادمان تھے, جہاں پر لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. ارے یہ اطمینان سے سوتے کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ خداوند آپ ہی مہیا کرے گا, کیونکہ اس نے کل بھی مہیا کیا, اس نے آج بھی مہیا کیا, آنے والے کل میں بھی وہی سنبھالے گا. ارے یہ سیٹسفائی تھے خداوند کے لوگوں کی فیلوشپ میں آنے سے. دیکھیے کیا کیا چینجز آ جاتے ہیں. ان کا طرز زندگی بدل گیا, لائف سٹائل چینج ہو گیا, لیکن افسوس there is no شکر گزاری, no thanks giving. ارے یہ کہیں پر بھی خداوند کے حضور میں جھک کر خداوند کے نام کو مبارک کہتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. یہ فیلوشپ میں تھی, بلیسنگز آ رہی ہیں, زندگی گزر رہی ہے, that's fine. آج بھی بتھیرے ایسے لوگ ہیں جو خداوند سے ہر روز زندگی جیسی نعمت پاتے, جو خداوند سے ہر روز برکتیں پاتے, لیکن اس کے باوجود ان کے لب خداوند کے اقرار کے لیے, خداوند کی گواہی کے لیے, شکر گزاری کے لیے ایک پل بھی کھلنے کو تیار نہیں. It's a sad condition. ہم جب 17ویں باب کی 24ویں آیت کو دیکھتے ہیں, وہاں پر جا کے اس خاتون کے لبوں سے ہمیں یہ آواز سننے کو ملتی ہے, اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے اور تیرے منہ میں خدا کا کلام جو ہے وہ سچا ہے. یہ چیپٹر کے آخر میں جا کے اس نے اقرار کیا. ہر روز جو یہ میریکلز اپنے گھر میں دیکھ رہی تھی, ارے تب اس کو احساس نہیں ہوا کہ خداوند کام کر رہا ہے, تب اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ مرد خدا نے جو کہا تھا وہ سچ تھا. یہ میریکلز دیکھ رہی تھی, but there is no change. خدا ان پر یقین تو تھا لیکن ابھی تک یہ بلیور نہیں تھی. لیکن جب اس کی پرسنل لائف ہٹ ہوئی, ارے جب اس کی زندگی میں پرسنل ٹریجڈی کو فیس کرنا پڑا, تب جا کے اس نے خداوند کے نام کا اقرار کیا. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس کا بیٹا زندہ ہوا پھر جا کے اقرار کر رہی ہے. اس سے پہلے جو معجزات ہوئے, جو میریکلز ہوئے, جو خداوند نے قدرت اور جلال دکھایا, ارے اس کا کیا. لیکن جب بیٹا زندہ ہو گیا تو پھر اس کے لبوں سے اقرار نکلا. ارے تب جا کے ایمان لے آئی, سوچ بدل گئی, دل بدل گیا. بتھیرے آج بھی خداوند کے لوگ کچھ ایسے ہی ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں, خداوند سے نعمتیں پاتے, برکتیں پاتے, لیکن شکر گزاری نہیں کرتے. لیکن جب ذاتی طور پر کسی ٹریجڈی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر جا کے وہ خداوند کے ساتھ اپنے رشتے اور ریلیشن کو پہچانتے ہیں. ایک بڑا عجیب کام ہوا, اس خاتون نے کہیں پہ بھی شکر گزاری نہیں کی. جب ہر روز اس کی زندگی میں میریکلز ہوتے تھے, نو تھینکس گیونگ. لیکن جب اس کا بیٹا بیمار ہو کے مر گیا, اس نے ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں لگائی ایلیا پر الزام لگانے سے. وہ کہتی کہ یہ صلہ ملا مجھے, میرا منڈا مار چھڑے تسی. شکر گزاری ایک دفعہ نہیں کی, لیکن الزام لگانے میں اس نے ایک سیکنڈ نہ لگایا. بتھیرے ایماندار آج بھی ایسے ہیں, خداوند سے نعمتیں پاتے, برکتیں پاتے, اور کبھی بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. لیکن جب زندگی آزمائشوں میں سے, ٹریجڈیز میں سے گزرتی ہے, جب حالات سنگین اور کٹھن نظر آتے ہیں, تو ایک سیکنڈ دیر نہیں لگاتے خداوند پر انگلی اٹھانے سے, خداوند پر الزام لگانے سے. یہ خاتون بھی کچھ ایسی تھی. لیکن جیسے یہ بات پتا چلی کہ بیٹا زندہ ہو گیا, ارے اس میں زندگی لوٹ آئی, ارے اب وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے, تو اس کی سوچ بدل گئی, اس کا دل بدل گیا, اور اس کے لبوں سے یہ اقرار نکلا کہ اب میں نے جانا, now I believe. ارے اب میں سرنڈر کرتی, اب میں یہوہ کے سامنے جھکتی, کیونکہ واقعی ہی تیرا خداوند یہوہ یری زندہ ہے, جو سب کچھ مہیا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. آج بھی شاید دنیا اور دنیا کے لوگ کلام خدا کو یا معجزات کو محض انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیتے ہوں, زیادہ ترجیح نہ دیتے ہوں. شاید معجزات دیکھتے ہوئے, کلام خدا سنتے ہوئے نہ سوچے بدلے, نہ دل بدلے. لیکن ایک خبر ایسی ہے, ارے جو دلوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے, اور وہ خبر ایسی ہے کہ خدا تعالیٰ کا بیٹا زندہ ہے. He is a living God. ارے وہ بیٹا جو موت اور قبر پر غالب آ گیا, موت جس کا کچھ بگاڑ نہ سکی, قبر جس کو روک نہ سکی, ارے وہ جو موت اور قبر پر غالب آیا,
है कि सन ऑफ गॉड यीशु मसीह नासरी जिंदा है और वो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। आमीन। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें, अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। ऐ आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से आपके हुजूर में झुकते हैं खुदावंद, शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस पल के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदावंद यीशु जी, हम मिन्नत करते हैं कि हमें ये फजल बख्शिए कि जब हम हर रोज अपनी जिंदगी में आपकी कुदरत, आपके जलाल को देखें तो आपके हुजूर में झुके और दुनिया के सामने शुक्रगुजारी करें कि यस आप ही यहोवा यही हो जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हो। हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं खुदावंद और मिन्नत करते हैं अपने कलाम के वसीला से तमाम जाने जो ये आवाज सुनती है बरकत पाए, अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत इनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।